شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے بچے مسجدوں سے دور کیوں ہیں؟ چھوٹا بچہ گھر میں جب اپنے امی اور ابو کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی ویسا ہی کرنے کی خواہش جنم لیتی ہے۔ وہ بغیر کہے مصلی کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع و سجود کی نقل اتارتا ہے، بالکل سنجیدگی کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے جیسا وہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر وہ اپنے ابو کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ وہاں جاؤں، اور وہ بغیر کہے وہ پیچھے پیچھے مسجد چلا جاتا ہے۔ کبھی گھر سے کوئی نہ بھی جائے تو وہ خود مسجد پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہاں آ کر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں لوگ جمع کیوں ہوتے ہیں۔ وہ مسجد میں آتا ہے لیکن اسے مسجد کے آداب کا علم نہیں ہوتا۔ وہ یہاں پر بھی گھر کی طرح دوڑتا اور بھاگتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، کبھی اس صف میں جاتا ہے، کبھی دوسری صف میں، کبھی وضو خانے پر آ کر دوسروں کی طرح منہ ہاتھ دھوتا ہے، اور وہ بھی کبھی نل کھولتا ہے اور ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ پانی کھولتا ہے، کافی دیر تک ہاتھ پاؤں دھوتا رہتا ہے کیونکہ اسے ایسا کرنے میں مزہ آتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، اور وہ بھی دوسروں کی طرح بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ ان تمام کاموں میں بالکل سنجیدہ ہوتا ہے، اپنی طرف سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دل میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیکن کوئی بھی بزرگ اسے وضو خانے سے جھڑک دیتے ہیں، اسے ادھر سے جانے کو کہتے ہیں، اسے زیادہ پانی ضائع کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اتنی دیر پانی ضائع کیوں کر رہے ہو؟ چلو اٹھو یہاں سے جاؤ۔ بعض اوقات تو اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کچھ نمازی تو ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو دیکھ کر ہی غصے میں آ جاتے ہیں۔ صف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا تو قمیص سے پکڑ کر پیچھے کر دیا، کسی بچے کو باتیں کرتے دیکھا تو جا کر اسے تھپڑ لگا دیا، بدتمیز کہہ کر مسجد میں چپ کرا دیا۔ وہ نمازیں پڑھتے پڑھتے ہل رہا ہے، نماز کے دوران یا بعد میں سر عام اس کی تذلیل کر دی جاتی ہے۔ ہماری مسجدیں بچوں سے خالی ہوتی جا رہی ہیں، حالانکہ انہی بچوں نے تو کل جوان ہو کر پختہ نمازی بننا تھا، لیکن افسوس ان باغیچوں پر جو پھول کھلے ہی نہیں تھے وہ پہلے ہی مرجھا گئے۔ دوسرا سبب مسجد کے قاری صاحبان ہیں جن کے پاس بچے سپارہ یا قاعدہ پڑھنے آتے ہیں۔ اب وہ یہاں پر نظم و ضبط کا عظیم مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ کسی بچے کو پڑھنے کی کوئی غلطی نکلتی نہیں کہ قاری صاحب کا ڈنڈا یا مکہ یا تھپڑ اس کے جسم پر لگ جاتا ہے۔ خوف اور جبر کا ماحول ہوتا ہے، ہر غلطی پر سزا، ہر بار سبق یاد نہ ہونے پر بےعزتی اور مار کٹائی یا کم از کم سر عام انعام ملنے کی وجہ سے وہ مسجد سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ مسجد نبوی میں کیا صورتحال ہوتی تھی؟ بچے تو ہر دور میں ہی شرارتی رہے ہیں، بھاگنے دوڑنے، باتیں کرنے، اچھلنے کودنے والے ہیں۔ ابھی انہیں کیا پتہ ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں؟ مسجد میں آتے جاتے رہیں گے تو نمازیوں کو دیکھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جائیں گے۔ مسجد میں کس طرح جایا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بچے ایسے ہی ہوا کرتے تھے، کبھی اس صف میں دوڑتے تھے، کبھی اس صف میں دوڑتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے تھے، کبھی سجدے میں آپ کے اوپر، کبھی پیٹھ کے اوپر چڑھ کر کھیلنے لگ جاتے تھے، کبھی ممبر پر بیٹھ کر چڑھ گئے، کبھی رونے لگ جاتے تھے تو کبھی کچھ اور کرتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ سر سجدے میں ہے، اور تمام صحابہ بطور مقتدی بھی ان کا بھی سر سجدے میں ہے۔ سجدہ طویل ہو گیا، طویل سے طویل تر ہو گیا۔ صحابہ کے دلوں میں مختلف خیالات آتے رہے کہ آج اللہ خیر کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے سے کیوں نہیں اٹھ رہا۔ بہت دیر کے بعد سر اٹھایا، نماز مکمل کی، سلام پھیرا، صحابہ کو فکر مند پایا تو فرمایا کہ بات دراصل یہ تھی کہ ایک بچہ میری پیٹھ پر چڑھ کر کھیلنے لگا تو میں نے اسے اتارنا مناسب نہیں سمجھا، جب وہ خود ہی اتر گیا تو پھر میں نے سر اٹھایا۔ کتنی عزت اور کتنے احترام کی بات ہے کہ مسجد میں نماز کے دوران بھی ایک بچے کے کھیل یا اس کی شرارتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر احترام کیا۔ بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مختصر کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ لوگوں یا عورتوں اپنے بچوں کو مسجد میں نہ لایا کرو، ان سے ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ کیا ہماری نمازوں کا خشوع خضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام کی نمازوں سے زیادہ ہے،
جو کسی بچے کی آواز پر فوراً ہی خراب ہو جاتا ہے، بلکہ آپ تو لوگوں کو کہتے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ اب عورتیں آئیں گی تو ان کے ساتھ بچے بھی آئیں گے اور وہ ہنسیں گے بھی اور روئیں گے بھی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ برداشت کیا جائے، اپنے اندر صبر اور تحمل پیدا کیا جائے۔ لیکن ہم جوں پہلی دوسری صف کی پختہ نمازی بنتے جاتے ہیں، ہمارا مزاج ہی اتنا سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے اور مزاج گرم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ اس کا نتیجہ تو دل کی نرمی کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ اچھے اخلاق، نرم گفتگو، بچوں کے ساتھ محبت کی شکل میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو مسجد میں آنے کی ترغیب کریں۔ کوئی بچہ مسجد آئے تو اس کا استقبال کریں، اسے گلے سے لگائیں، اسے بوسہ دیں، اسے اتنی محبت اور اتنا پیار اور عزت اور احترام دیں، اسے لگے کہ دنیا میں اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسے اعلیٰ لوگ کہیں نہیں۔ ان کی شرارتوں، غلطیوں اور باتوں اور اچھلنے کودنے کو برداشت کریں۔ کبھی سمجھائیں تو علیحدگی میں نرمی اور شفقت کے ساتھ، اس طرح کہ ان کی عزت نفس بھی محفوظ رہے، اور غصے کے بجائے مسکرا کر انہیں دیکھ کر اور اپنی بچپن کی یادیں بیان کر کے ان کو ایسے سمجھائیں کہ بچے آئندہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ بچے شیطان نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن نا تجربہ کار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین۔